محرم آتا ہے، ہر محرم میں یہ ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں اہل حدیث، اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث بریلوی کیوں ضرورت محسوس کرتے ہیں شان صحابہ کو بیان کرنے کی؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، تنقیص ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں یہ نصیحت کر کے گئے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ رسول اللہ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں اللہ کے رسول؟ کیونکہ تم میں سے کوئی ایک شخص نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے پہاڑ لے کے آئے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے، احد پہاڑ سے بھی بڑے ہیرے سونے چاندی کے پہاڑوں کو خرچ کر دے، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے یہاں صحابہ کی وہ ترتیب رسول اللہ نے بیان نہیں کی کہ ابو بکر کے، عمر کے، اعلیٰ درجے کے صحابہ کی بات نہیں ہو رہی۔ کسی ایک صحابی سے مراد یہ ہے وہ صحابی جس کو رسول اللہ کے ساتھ صحبت میں سب سے کم وقت میسر آیا ہو، اور وہ اصحاب ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں صرف چند گھنٹے گزارے، حج کے کچھ ایام گزارے، چند لمحات گزارے۔ ان میں سے بھی اگر کوئی میرا صحابی ایک ہاتھ، ایک بھی پورا نہیں، آدھ ہاتھ بھی گندم، جو، چاول خرچ کرے، میرے امتی قیامت تک آنے والے اس کے مقابلے میں احد پہاڑ جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات خرچ کریں، وہ اس صحابی کے آدھ ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، وجہ یہ ہے، اسی لیے صحابہ خود بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث حکمن مرفوع ہے، قول صحابی ہے، موقوف ہے، لیکن حکمن مرفوع ہے کیونکہ رسول اللہ سے سنا ہے۔ ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ گزارا گیا ایک لمحہ تمہیں عمر نوح مل جائے، عبادت میں گزار دو، وہ لمحہ بہتر ہے، اور حقیقت بات ہے بہتر ہے، اور سچ ہے کہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، بندہ محنت سے ولی اللہ بن سکتا ہے، بندہ کسب سے شہید بن سکتا ہے، بندہ جد و جہد سے ولایت کے، صالحیت کے، زہد کے، ورع کے، تقوی کے بہت سے مدارج عبور کر سکتا ہے، لیکن بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے صحابی نہیں بن سکتا۔ جس طرح بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف نبوت جو ہے یہ کسبی منصب نہیں ہے، جس طرح نبوت کسب کے ذریعے کمائی نہیں جا سکتی، اس طرح صحابیت بھی کسب کے ذریعے کمائی نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر گئے۔ رسول اللہ نے کہا اللہ رب العزت نے مخلوقات اور انسانوں میں سے دلوں کو ٹٹولا اور سب سے زیادہ متقی دلوں کے اوپر نبوت کے تاج رکھ دیے، اور ان میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ دل تھا، افضل دل تھا، تقوی کے لیے خاص تھا، اس کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا۔ نبوت کس نے چنی؟ اللہ نے۔ کس طرح چنی؟ دلوں کو ٹٹول کر، جانچ کر، پرکھ کر۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں جب صحابیت کی باری آئی تو قرآن میں آیتیں بھی نازل ہو گئی کہ ہم نے ان کے دلوں کو ٹٹولا تقوی کے لیے، اور رسول اللہ کی اس حدیث نے اس آیت کی تشریح بھی کر دی۔ رسول اللہ نے کہا نبیوں کے بعد جو دل سب سے اعلیٰ، افضل اور متقی تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا گیا۔ کسی